دوسری چیز عاشورہ کے دن سے متعلق، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن آئے گا. آج 3 تاریخ ہے اور 10واں دن کب ہوگا؟ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ 10واں ہوگا. تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اور زمانے جاہلیت میں قریش کے بھی بہت سے لوگ تھے جو روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر فرماتی ہے کہ قریش میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کے متعلق، اور 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تینوں یہودی تھے اور یہودی لوگ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے جب پتہ کروایا کہ یہ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی مدد کی کہ ان کو ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی. تو ہم لوگ بطور شکرانہ کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس متعلق زیادہ قریب ہوں اور ان سے زیادہ واسطہ رکھنے والا ہوں. جو دین اور جو مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس دین کے مطابق ہمارا عمل سب سے زیادہ قریب ہے. تمہارا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف اور صرف نام لینے کے حد تک ہے. ان کے احکامات، ان کی تعلیمات پہ عمل اتنا تم نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں. وہ تو ہمارے بھائیوں میں سے، نبیوں میں سے، نبی بھائی، اس لیے ہم اس دن کو روزہ رکھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے. اور ایک حدیث کے اندر ہے وصیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جس نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو محرم الحرام سے متعلق دوسرا حکم کیا آیا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کو پسند کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے. اور اس سے بھی آگے صحابہ کرام نے حدیثوں کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر بھی واجب تھا. جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی اب اس کی وجوبیت اور اس کا واجب اور ضروری ہونا ختم ہو گیا. اب سنت و استحباب باقی رہ گیا کہ اگر کوئی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس دن روزہ رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کی مرضی. اور اس سے آگے چونکہ کئی حدیثوں میں آپ کو پہلے بھی بتایا اور پھر بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا. من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. کوئی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. کوئی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر جو ہے عیسائیوں کے ساتھ ہوگا. اگر جان بوجھ کر کوئی کسی کی مشابہت کرتا ہے تو یہ سراسر حرام ہے. اور اگر کوئی انجانے میں دین سے جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو بھی وہ برا ہے، مکروہ ہے. اور دوسری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کروں. خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والمشرکین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو جب اس دن 10 محرم الحرام کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے اندر، ایک اچھے کام کے اندر ہماری ان سے مشابہت ہو رہی ہے. اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اذا كان العام المقبل لاصومن التاسع، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں اگلے سال بھی زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو میں اس 10 محرم الحرام کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی، 9 محرم الحرام کو بھی جوڑ کر 2 دن روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت جو ہے وہ مشابہت ختم ہو جائے. سمجھنے کی بات ہے، بہت زیادہ ہی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر، اچھے کام کے اندر یہودیوں کی مخالفت کو، یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کر رہے. اور ہم میں سے آج سب کی عادت یہی ہو گئی ہے، ہر کوئی یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کوئی ہندوؤں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ٹوپی پہننے میں ہمیں شرم آنے لگی کہ جی ٹوپی پہنیں گے لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ مسلمان ہے. تو ہمیں تو یہ لوگوں کو بتانا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کرتا پاجامہ پہننے میں ہمیں شرم آنے لگی، کرتا پاجامہ پہننے کے بعد تو ہم مسلمان دکھنے لگتے ہیں. ہمیں مسلمان ظاہر نہیں کرنا، ہمیں چھپا کر رکھنا اپنے مسلمان ہونے. تو دوسروں کی مشابہت ہم اختیار کرتے ہیں غلط چیزوں، غلط کاموں کے اندر، جبکہ اللہ کے رسول کو عبادت کے اندر یہود و نصارہ اور یہود و مشرکین کی مشابہت پسند نہیں تھی. تو ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور نہ جانے کس طرح کے بہت سے بدعات و خرافات کرتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی مشابہت کرنے کی.
تو یہ تمام طرح کے رسم و بدعات سے ہم بچیں. جب اللہ کے رسول نے عبادت کے اندر کسی کے نقالی کرنے کو پسند نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. تو یہ دو باتیں بھی، ایک تو 9-10 کو روزہ رکھنا یا 10-11 کو. اگر 10-11 کو بھی ہم رکھتے ہیں تو بھی یہودیوں کی مشابہت نہیں رہے گی، مخالفت ہو جائے گی. زیادہ بہتر ہے 9 اور 10 کو رکھنا، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر میں اگلے سال زندگی ملی تو میں 9 اور 10 کو رکھوں گا. تو 9 اور 10 کو کوئی رکھتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کے قول سے زیادہ قریب ہے. لیکن اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ پاتا ہے تو 10-11 کو بھی رکھ لے، اس سے بھی بات بن جائے گی. اور صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تب بھی ان کو وہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ آپ آگے یا پیچھے ایک اور روزہ جوڑ دیں. تو یہ دو